دوسری آمد کی تیاری کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کا مقصد کیا تھا؟ جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ اب میرا خداوند یسوع مسیح جو نجات دینے کے لیے آیا، نجات کا انتظام اس نے کر دیا، اور اس نے کہا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اب جب سے میرا مسیح آسمان پر گیا ہے، پیغام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اس خوشخبری کے کلام کا یقین کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور نجات پاتے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دوسری آمد میرے مسیح کی کس لیے ہے؟ پہلی آمد میں تو وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ اب یاد رکھیے، دوسری آمد کا جو مقصد ہے، پہلی آمد اس کی فلسطین کے ملک میں ہوئی، سرائے میں۔ دوسری آمد اس کی بادلوں پر ہوگی۔ پہلے وہ نجات دینے کے لیے آیا، اب وہ جنہوں نے نجات پا لی ہے ان نجات یافتہ لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب خاص بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کس طرح کے یہ لوگ تھے جو مسیح کی پہلی آمد میں شریک ہوئے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کیا یہ مقدسہ مریم کوئی اسپیشل عورت تھی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جی ہاں، واقعی یہ اسپیشل تھی۔ کیا یہ راست باز یوسف کوئی عام آدمی تھا؟ نہیں، یہ خاص آدمی تھا۔ اور جن کے پاس وہ فرشتہ رات کو گیا، میں چرواہوں کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ عام چرواہے تھے؟ وہ عام چرواہے نہیں تھے۔ ان کی طبیعت میں اور عام چرواہوں کی طبیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے۔ مجوسی جو پورب سے کتنا سفر کر کے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر بادشاہ تھا اور جن کے آگے ستارہ بھی چلا، کیا یہ عام لوگ تھے؟ وائز مین تو ہیں، یہ عام وائز مین نہیں، عام مجوسی نہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، جس طرح کے لوگ، عام لوگ نہیں، خاص ذہن، خاص طبیعت، خاص رویہ رکھنے والے لوگ، جس طرح کے لوگ مسیح کی پہلی آمد میں آپ کو نظر آتے ہیں، جس طرح کے لوگ پہلی آمد میں شریک ہوئے تھے، یاد رکھیے جب میرا مسیح آنے والا ہے، اسی طرح کے ہی لوگ جیسے پہلی آمد میں شریک تھے، اسی طرح کے ہی لوگ دوسری آمد میں آپ کو شریک نظر آئیں گے۔ اب پہلی آمد کے لوگوں کا جو شریک تھے یا شرکا تھے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں، ہم ان بات کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ کیا خوبیاں تھی مقدسہ مریم کے اندر، اور کیا خوبیاں تھی یوسف کے اندر، کیا خوبیاں تھی چرواہوں کے اندر، اور کیا خوبیاں تھی مجوسیوں کے اندر، کیونکہ ان کو خداوند نے خاص اٹیچ کر لیا اپنی پہلی آمد کے ساتھ۔ اور اس پورے مہینہ کے اندر جہاں جہاں مسیحی ہیں، وہاں پر مقدسہ مریم کا اور یوسف کے بے مثال کردار کا ذکر ہوگا، وہاں پر ستاروں کا ذکر ہوگا، وہاں پر فرشتوں کا ذکر بھی ہوگا، اور وہیں پر مجوسیوں کا ذکر بھی ہوگا، وہیں پر چرواہوں کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ عام لوگ ہیں جن کا اب تک لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ خاص لوگوں کو ہی یاد رکھا جاتا ہے، جو خاص خاص کام کرتے ہیں، جن کا خاص رویہ ہوتا ہے، جن کا خاص مقام ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان کردار کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سارے کردار کے اندر، جتنے بھی یہ کردار ہیں، ان کے اندر ایک یکساں چیز پائی جاتی ہے، اور وہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح کا بڑا حکم، جن کو ان سب نے مانا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آج پڑھیں کہ میرے خداوند کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے۔ خدا کے بڑے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا جو حکم ہے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑا حکم آپ کو ان سارے کرداروں کے اندر نظر آئے گا۔ مرکز کی انجیل کے 12ویں باب میں ہے اور متی کی انجیل میں بھی ہے۔ جی، اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا
کہ سب حکم میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اب اسی بات کو آپ متی کی انجیل میں جائیں تو 22ویں باب میں چلیے میرے ساتھ ذرا، اسی بات کو دوبارہ پڑھیے۔ متی رسول سے بھی خداوند نے یہی باتیں لکھوائی ہیں جی۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا بڑا حکم ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ پہلا بھی یہی ہے اور بڑا بھی یہی ہے، اور ان سے بڑا اور کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ خدا کا حکم، خدا سے محبت، اور ایک بات کبھی نہ بھول گئے، کیسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ خدا سے بڑی محبت رکھتا ہے؟ ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ خدا سے بہت پیار کرتا ہے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں چلیے میرے ساتھ 14واں باب اور اس کی 15 آیت پڑھیے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند سے محبت کون رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 15 آیت میرے بھائی پڑھیں گے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، بول لیجئے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے یہ حکموں ایک پر، منٹ، یہ پریکٹیکل ہے، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ منہ سے کہنا نہیں ہے خدا میں I love you a lot, I love you very much، یہ باتیں نہیں ہیں، نہیں۔ پڑھیے سر۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ جب خدا حکم دے بندہ اس پر عمل کر لے تو سمجھ لو کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ان عظیم کرداروں کے اندر نظر آئیں گی۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلی بات، مقدسہ مریم کا کردار۔ مقدسہ مریم واقعی خدا سے محبت رکھتی ہے، واقعہ ہی۔ کیسے؟ آپ کو پتا جب خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے تو اس نے کہا کہ تجھ پر خداوند کا فضل ہوا ہے۔ پہلے تو وہ سلام سے بڑی گھبرا گئی، پھر فضل کی بات آگے چل پڑی، اور پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا ہے، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اسے داؤد کا تخت دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے تک اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اتنی باتیں جب اس نے سنی تو فوراً مقدسہ مریم نے کہا یہ کیوں کر ہوگا؟ فرشتہ پہلے ہی جواب اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مقدسہ مریم نے جب اس کا جواب سنا تو آگے اس کو سمجھ آ گئی، دلیل اس کو مل گئی کہ اس کے پیچھے خدا کی قدرت، اس کے پیچھے خدا کا روح ہے جو مجھ پر نازل ہوگا۔ تو اس نے فوراً کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ اپنا تعارف اس نے کرایا، میں خداوند کی بندی ہوں، تیرے قول کے موافق ہو، جو تو نے کہہ دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتہ اپنی بات نہیں کرتا، خدا کی بات کرتا ہے۔ فرشتے نے جو کچھ کہا ہے خدا کی پلاننگ بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے قول کے موافق ہو، یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا جو تو کہتا ہے ویسے ہی ہو جائے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اس وقت سننے والی بیٹیاں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں۔ مقدسہ مریم بظاہر ایک عام عورت ہے، لگ تو رہا ہے وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کے فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی کہ سادہ پہنتی تھی، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں یہ بڑی سادہ
मुकद्दस बहन है। मैं तो मुकद्दसा मरियम को सिर्फ मरियम कहता ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अधूरा है अगर मैं साथ मुकद्दसा ना बोलूं, क्योंकि मुकद्दसों का किरदार ये होता है कि वो कहते हैं खुदावन तेरे कौल के मुआफिक हो। ये मुकद्दसों की जुबान है, ये मुकद्दस औरतों की बातें हैं। खुदावन तेरे कौल के मुआफिक हो, खुदावन मेरे कपड़े तेरे कौल के मुआफिक हो, खुदावन मेरा उठना बैठना तेरे कौल के मुआफिक हो। खुदावन जैसे तू कहता है वैसे ही तेरे कौल के मुआफिक मेरी जिंदगी हो। ये मुकद्दसों का किरदार है और ये किरदार आपको मुकद्दसा मरियम में नजर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह के लोग पहली आमद में मसीह के शरीक हैं, इसी तरह के मुकद्दसीन दूसरी आमद में शरीक होंगे। आज भी वो बहनें जो चाहती हैं ना कि मैं दूसरी आमद में शरीक हो जाऊं, याद रखो सिर्फ मुकद्दसा मरियम ही नहीं है। मेरे यीशु की बात आपको याद है, उसने क्या कहा था जब एक औरत ने कहा मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी, तो मेरे खुदावंद ने पता क्या कहा था, ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मुकद्दसा मरियम मुबारक है तो आगे कोई मुबारक लोगों की लाइन खत्म हो गई है। नहीं, मुबारक लोगों की बड़ी लंबी लाइन है। आज भी जो मुकद्दसा मरियम जैसा किरदार बनाएंगी वो ज्यादा मुबारक होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकद्दस औरतें जो दूसरी आमद में शरीक होंगी वो वैसी ही होंगी जैसे मुकद्दसा मरियम का किरदार था। और अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरी आमद में शरीक हों तो मुकद्दसा मरियम को अपना आइडियल बना लीजिए। बहनें सुन लें, अपने आप को मुकद्दस समझें, और सिर्फ समझे नहीं, मुकद्दस हो जैसी वजह भी आपकी हो। आपको पता पौलुस क्या कह रहा था कि जो बुजुर्ग औरतें हैं वो नौजवान और बेटियों को सिखाएं, औरतों को सिखाएं और उनकी वजह मुकद्दसों की सी हो। और फिर पतरस भी यही कह रहा था, ऐ बीवियों अपने अपने शौहरों की ताबेदार हो जाओ ताकि वो जो कलाम को नहीं मानते तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन को ही देखकर, मैं चाहता इसको पढ़ ही लें, निकालिए जरा पहला पतरस तीसरा बाब, पहला पतरस तीसरा बाब निकालिए जरा। हाँ जी, पहली आयत से पढ़ना शुरू कर दीजिए, तीसरे बाब की पहली आयत। ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए। इसका मतलब है बीवी के चाल चलन में उसको कलाम नजर आए। मुझे यह समझ आती है कि वो बीवी को देखे तो बीवी के चाल चलन के अंदर उसको कलाम नजर आए, बीवी की वजह के अंदर उसको कलाम नजर आए। पढ़िए जरा पूरी बात। और तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है और जमीन पर इसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है अगर कोई जो औरत मेकअप नहीं करती, हार श्रृंगार नहीं करती, उसकी कोई कदर ही नहीं होती, उसको तो सादा कहते हैं। खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है क्योंकि ये कलाम है। खुदावन चाहता है कलाम नजर आए। जब शौहर को बीवी के अंदर कलाम नजर आएगा तो याद रखो वो खिंच जाएगा खुदा की तरफ। आगे भी पढ़ दीजिए। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती थी। मैं बात कर रहा हूं कि भाई जिसने दूसरी आमद में जाना है ना, दूसरी आमद में अपने आप को मुकद्दस बनाए, मुकद्दसा मरियम की तरह मुकद्दस बनाए, और वो भी कहे खुदावन मेरा सब कुछ तेरे कौल के मुआफिक हो। उसके बाद में आगे चलता यूसुफ भाई का किरदार, जिसके बारे में लिखा रास्तबाज। यूसुफ के किरदार में एक खास बात लिखी हुई है कि वो रास्तबाज था। मैं चाहता हूं इसको पढ़ने के लिए मत्ती की इंजील के पहले बाब में चलते हैं। चलिए मत्ती की इंजील के पहले बाब में इस भाई का किरदार देखते हैं जी। मत्ती की इंजील उसका पहला ही बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं, बल्कि आप 18वीं आयत से शुरू करें सर। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई
تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. منگنی ہونے کے بعد یہ کام ہوا ہے. منگنی ہونے کے بعد فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے اور وہ حاملہ ہوئی ہے. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اس سے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدسی قدرت سے ہے. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا. بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا. اور اپنی بیوی ایک کو منٹ اپنے ہاں لے ٹھہریے آیا. سر, آپ کو پتا ہے جو فرشتہ حکم دیتا ہے وہ فرشتے کا حکم نہیں ہوتا, وہ خدا کا حکم ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جبرائیل نے جو آ کر مقدسہ مریم کو کہا وہ جبرائیل فرشتے کا پروگرام ہے؟ ارے وہ خدا کا حکم ہے. اور جو یوسف کو کہا گیا ہے یہ بھی خدا کا حکم ہے, حکم دیا ہے اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ یہ بڑا چیلنج تھا. ایک آدمی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ منگنی کو ترجیح دے, لیکن اپنی مگیتر کی حالت کو جب دیکھے تو اس کو کیا ہوتا ہوگا. سوچ میں پڑ گیا ہے, چھوڑ دوں اور چپکے سے چھوڑ دوں, بدنام نہ ہو جائے. پہلے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنی مگیتر کو بدنام نہیں کرنا چاہتا. ایسے لوگوں کے ساتھ ہی تو خدا کلام کرتا ہے. ایسے ہی تو لوگ ہیں جو خداوند کو پسند ہیں, جو دوسرے کی بدنامی نہ کریں, بلکہ کلام تو کہتا ہے بدنامی سنے بھی نہ. سوچتے سوچتے سو گیا. خدا کا فرشتہ خواب میں آیا اور آ کر کہتا ہے, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. ڈر رہا ہوگا, محلہ مجھے کیا کہے گا, میرا باپ مجھے کیا کہے گا, اور میرے دوست ہیں مجھے کیا کہیں گے, میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے. اوے تو کیسا آدمی ہے, اوے حاملہ عورت کو تو لے آئے اپنی بیوی بننے کے لیے. خدا کہہ رہا ہے نہ ڈر. اور ساتھ ہی لکھا ہے اس نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا اسے خدا کے فرشتہ نے حکم دیا تھا. اور میں نے کب کو کیا بتایا تھا, یسوع مسیح نے کہا تھا جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ میرے حکموں پر عمل کریں گے. تب حکموں پر عمل کیا ہے اس کا مطلب ہے راست باز یوسف تو خدا سے محبت رکھتا ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے تو خدا سے محبت رکھتا ہے. کلام کہتا ہے لے آیا. میں سوچ رہا تھا کون سی برات گئی ہے, کون اس کی برات میں گیا ہے. اس نے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو قبول کیا ہے. اور بھائی میں بھی آپ سے کہتا ہوں, سننے والوں, پولس کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. نہ تو مقدسہ مریم نے ہی دنیا کو خوش کیا ہے اور نہ یوسف نے ہی خوش کیا ہے, ان دونوں نے خوش کیا ہے تو میرے خدا کو خوش کیا ہے. اور اب سن لیں, پوری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے اور میں بھی انہی کے کردار کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ ہی تو خداوند کی پہلی آمد میں شریک تھے اور ایسے ہی لوگ خداوند کی دوسری آمد میں بھی شریک ہوں گے, جو خدا سے محبت رکھتے ہیں, جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. دونوں نے ایک بڑا چیلنج قبول کیا ہے اور اس چیلنج کا مثبت جواب دیا ہے. دنیا کو خوش نہیں کیا, نہ مقدسہ مریم نے اور نہ راست باز یوسف نے. اور نتیجہ کیا نکلا ہے, مقدسہ مریم کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو اس کے اپنے منہ سے الفاظ نکلے, ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے, زمانے گزر جائیں گے. اور واقعی میں تو حیران ہو رہا تھا, اسی وقت ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. یہ بات تو اسی وقت ہی شروع ہو گئی تھی اور اب بھی اس کو مبارک ہی کہا جاتا ہے اور کہا ہی جائے گا جب تک میرا خداوند آ نہیں جاتا. اور دوسری آمد میں مبارک لوگ ہی شریک ہوں گے اور مبارک وہ ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. یوسف کا کردار
جہاں پر خدا کی حکم کی بات ہے میں نہیں جانتا یہ آدمی کتنا پڑھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا یہ بائبل مقدس پڑھنا جانتا تھا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ صحیفے پڑھتا تھا کہ نہیں، کارپینٹر تو تھا، لیکن مجھے اتنی سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر کا انسان واقعی خدا کو پیار کرنے والا ہے۔ اصل میں یوسف کی جو روح ہے وہ ایک فرما برداری کی روح ہے۔ جب حکم ملا ہے بادشاہ کا، کیسر اگسطس کا، کہ ساری دنیا کے نام لکھے جائیں، بیوی کو تو گھر لے ہی آیا ہوا ہے، اب اس نے سوچا مجھے یہ بھی ماننا چاہیے۔ حالانکہ جس آپ کے پاس سامنے سلائیڈ ہے، ناصرت سے اگر بیت الحم جائیں داؤد کے شہر میں تو یہ 120 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے، اور مقدسہ مریم کی حالت کیا ہے؟ یہ سفر کرنے والی حالت نہیں ہے اس کی، لیکن تو بھی ان دونوں نے جہاں خدا کا حکم مانا ہے، حکومت کے بھی تابع ہیں، دونوں ہی حکومت کے تابع ہیں، نام لکھوانے کے لیے چلے گئے ہیں۔ ان کو معلوم تھوڑی تھا کہ وہاں وضع حمل کا وقت آ جائے گا، ان کو معلوم تھوڑی تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن جتنا علم ہے اتنا انہوں نے کر دیا ہے۔ جب وہاں گئے، سرائے میں بھی جگہ نہیں ہے، سچویشن دیکھ رہے ہیں، چیلنج ہی چیلنج ہے، دکھ تکلیف پتہ نہیں کیا کیا پریشانی ہے، لیکن حکم خدا کا ماننے کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، سرائے کے باہر رہنا برداشت کر رہے ہیں، اتنا سفر کرنا اس حالت کے اندر۔ اور جب میرا خداوند یسوع مسیح پیدا ہو گیا، اب جانتے ہی ہیں 2 سال تو وہاں پر رہے، اور اس کے بعد ہیرودیس کے پروگرام کے مطابق جب اس نے حکم دیا کہ 2 سال کے بچے مروا دیے جائیں، تو فوراً میں خدا کے فرشتہ نے پھر رہنمائی کی، اٹھ بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر ملک مصر کو بھاگ جا۔ اب کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یہاں سے نکل مصر کو بھاگ جا، اب کیا سمجھتے ہیں مصر بڑا نزدیک ہے؟ مصر بہت دور ہے، تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر ہے، 350 کلومیٹر ایک سائیڈ کا جانے کا سفر ہے، اور یہ جوڑا رات کو ہی اٹھ بیٹھا۔ کلام کہتا ہے رات کو ہی انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ میں چاہتا اس کو پڑھیں، متی کی انجیل اس کا 2 باب 16ویں آیت، بلکہ 13ویں سے پڑھیں زیادہ اچھا ہوگا۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا۔ سن لیں، رات کا وقت ہے، خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے، ہاں جی کیا؟ اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ اچھا، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، مصر میں اس کا کون رہتا ہے اور کون سا رشتہ دار ہے مصر میں اس کا؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی مصر میں رشتہ دار ہے۔ وہ یہ کس حالت میں وہاں چلا گیا ہے، کس کے پاس گیا ہے، کس طرح جا کے اس نے سیٹنگ کیا وہاں؟ چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ یہ تو بالکل مجھے ویسے ہی لگ رہا ہے ابراہیم اپنے خاندان کو چھوڑ، ناتے داروں کو چھوڑ، باپ کے گھر کو چھوڑ، کہاں جانا کوئی پتہ نہیں، چل، بالکل یہی حال ہے اس بندے کا بھی، مصر کو چلا جا۔ کون رہتا ہے وہاں تیرا؟ کوئی بھی نہیں۔ اور کتنی دیر وہاں رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن تب تک رہا ہے جب تک ہیرودیس مر نہیں گیا۔ اس بندے نے بڑے چیلنج برداشت کیے ہیں، حکم مانا ہے۔ پڑھیے سر کیا لکھا ہے 14ویں آیت۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ کیا یہ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ چل صبح ہو جائے گی تو چل پڑیں گے؟ غور سے سن لیجئے، میں نے کہا یہ عام لوگ نہیں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ ادھر خدا کہے یس سر، فوراً، اس کو کہتے ہیں فرما برداری۔ ہم جو فرما برداری کے بڑے ڈنکے بجا رہے ہیں نا، میں بڑا فرما بردار ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرما برداری اس کو کہتے ہیں کہ ادھر آپ نے سنا نہیں اور ادھر آپ نے عمل کیا نہیں، اس کو فرما برداری بولتے ہیں۔ اوبے امیجیٹلی، سیکھیں ان سے، خدا کے حکم کو فوراً ماننا نہیں، فوراً ماننا۔ کوئی سوال نہیں ہے۔
یہ نہیں پوچھا میں کس کے پاس جاؤں, مصر میں کون ہے میرا؟ جو بھیج رہا ہے انتظام کرے گا, جو کہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. او بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان اشخاص کو, ان شرکا کو, ان ارکان کو, یہ جو کردار ہیں ان کو آئیڈیل بنا لیں, پریشان نہ ہوا کریں, دیکھیں خدا کرتا کیا ہے. میں آج تک نہیں جانتا وہ کہاں رہے ہیں, کس طرح رہے ہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک گئے ہیں, ٹھیک ٹھاک رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے ہیں. آمین. بھائی جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. چرواہے, جس رات کو میرا خداوند یسوع مسیح بیت الحم کے علاقہ میں سرائے میں پیدا ہوا ہے, اسی علاقے میں کلام کہتا ہے کہ چرواہے تھے جو اپنے گلہ کی گلہ بانی کر رہے تھے, نگہبانی کر رہے تھے, لک آفٹر کر رہے تھے. آسمان سے ایک فرشتہ آیا, سیدھا ان کے پاس گیا ہے. چلیے میرے ساتھ ذرا لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں چلیے لوکا 2 میں چلیے. شاباش شاباش, ذرا اوپر سے پڑھیں گے تو زیادہ خوبصورت سمجھ آئے گی. پڑھیے سر 8ویں آیت سے کیا لکھا ہے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. ایک منٹ ذرا رکیے ذرا. آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے پاس فرشتہ آتا ہے وہ معمولی آدمی ہوتے ہیں؟ عام لوگوں کے پاس کبھی فرشتے آئے ہیں؟ کرنیلیس کے گھر میں فرشتہ کیا ایسے چلا گیا؟ ایسے چلا گیا. رسولوں کے پاس فرشتہ آیا ایسے ہی آ گیا تھا. مقدسہ مریم کے پاس گیا ایسے ہی آ گیا. یوسف کے پاس خواب میں جاتا رہا ایسے ہی جاتا رہا. چرواہوں کے پورے بھائی یہ عام لوگ نہیں, یہ اہم لوگ ہیں, اہم لوگ ہیں, اہم. اور تبھی تو میں آج بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو دوسری آمد میں شریک ہوں گے, جو اہم لوگ ہیں. عام لوگ تھوڑی آسمان پہ جائیں گے, اہم لوگ آسمان پہ جائیں گے. جی آگے. اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چاگرد چمکا, اور وہ نہایت ڈر گئے. انسان ہے, انسان ہوتے ہوئے ڈر کے سادہ لوگ ہیں. اب تو پڑھے لکھے کے پاس بھی آ جائے تو وہ بھی ڈر جائے گا. ہاں جی. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. کیا؟ کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اب یہ تو وہ فرشتہ ہے جن سے بات کر رہا ہے. کچھ اور ہیں جو بات نہیں کر رہے, صرف حمد گا کر ہی چلے گئے ہیں. ان کو بھی پڑھ دیں ذرا. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اب غور سے سنیے, ایک فرشتہ تو آ کر ان کو ڈائریکٹ خوشخبری سنا رہا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. اور وہ فرشتے آئے, وہ حمد کر کے, مجھے نہیں پتا وہ 2 منٹ گایا کہ 2 گھنٹے گایا, I don't know about this, لیکن وہ حمد کرتے ہوئے آئے اور حمد کرتے ہوئے چلے گئے ہیں. جب وہ ایک فرشتہ بھی چلا گیا, وہ گروہ بھی چلے گئے, تو اس کے بعد آگے پڑھیے کیا لکھا ہے. اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلیں, اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. ایک منٹ, اب مجھے یہ بتائیں کہ فرشتے نے ان کو کہا ہے کہ جاؤ؟ نہیں. حکم دیا ہے جاؤ؟ حکم نہیں دیا, انفارمیشن دی ہے, انفارمیشن دی ہے, اطلاع دی ہے. آج داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, اور نشان یہ ہے. فیصلہ تم نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, جانا ہے کہ نہیں جانا. نشان یہ ہے اس منجی کا جو پیدا ہوا ہے, بچہ ہی ہے کیونکہ پیدا ہوا ہے, کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور چرنی میں پڑا ہوا ہے. بس بات ختم ہو گئی. چرواہوں نے فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے. خبر ملی ہے, حکم نہیں ملا, خبر ملی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جب میرے نجات دہندہ کی خبر ملے تو اس کو معمولی نہ لیں. ان کو خبر ملی ہے, انہوں نے سمجھا یہ خبر کس لیے ملی ہے, کیوں خدا نے ہمیں خبر دی ہے. آپ خبریں کس لیے سنتے ہیں؟ انفارمیشن کے لیے.
इनको जो खबर मिली है कुछ करने के लिए मिली है कि अगर तुम जाओगे तो ये निशान है, मतलब यह है कि जाओ और मुलाकात कर लो। यह है निशान उस नजी का। और आगे पढ़िए क्या लिखा सर। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा। जल्दी से कितना टाइम लगाया? मैं आपको बता रहा हूं, ये आम लोग नहीं, ये अहम लोग हैं। खबर मिलते ही एक्शन ले लेते हैं। वो खुदावंद ने खबर दिया हुए। इस आयत को सर दोबारा पढ़िए जरा। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। हालांकि फरिश्ते ने क्या कहा है? इस बात को मशहूर कर देना। मैं समझता हूं जब बंदे का अंदर ठीक हो ना, अंदर, तो फिर उसका मुंह बोलता है। जब अंदर कुछ हो तो मुंह पे आ जाता है। वो कलाम उनके अंदर चला गया है। ये मुनज्जी है। मुझे नहीं पता किस किस को इन्होंने रात को बताया है, किस किस को बताया है। ओ भाई, वो जो चरनी में पड़ा हुआ बच्चा है वो मुनज्जी है। लोग भी हैरान हो रहे थे, ये इनको हो क्या गया है। ये कैरल वैरल यहीं से शुरू हुई है, मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये चरवाहे आम लोग नहीं, ये नहायत फर्माबरदार लोग हैं। ये नहायत एक्शन लेने वाले लोग हैं। ये अमली लोग हैं। मुकद्दसा मरियम अमली, यूसुफ रासबाज यूसुफ अमली, चरवाहे अमली, और अगर मैं मजूसियों तक पहुंचूं तो वो भी अमली है। आइए जरा मजूसियों तक पहुंचते हैं। आप जानते ही हैं पूरब के इलाका से कई मजूसी भी उस इलाका में पहुंच गए हैं। बोले वो 2 साल बाद ही पहुंचे हैं। मत्ती की इंजील के दूसरे बाब की पहली आयत पढ़िए क्या लिखा है। हाँ जी। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। आप अंदाजा करें, पूर्व से वहां जाते हुए जिस तरह के आप शक्लें भी देखते हैं, और ये तकरीबन बात समझ भी आती है कि 2 साल का अरसा इनको सीधा सीधा लगा है, क्योंकि हेरोदिस ने डायरेक्ट इनसे पूछा था कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। तो उन्होंने बताया कि ये तो 2 साल पुरानी बात है, इसलिए उसने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया था। तो इनको 2 साल हो गए चलते हुए। इनको किसने खबर दी है? चलो फरिश्तों, चरवाहों को तो खबर दी फरिश्ते ने, इनको किसने खबर दी है भाई? इन्होंने एक सितारा देखा है, और इनके इल्म के मुताबिक ये सितारा किसी बादशाह की पैदाइश की तरफ इशारा करता है। अपने इल्म के मुताबिक ये ऑलरेडी यहूदियों के बादशाह को देखना चाहते और उसको मिलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई यहूदियों का बादशाह आ जाए, क्योंकि यहूदी बेचारे अकलियत हैं। जहां जहां यहूदी थे अकलियत हैं बड़े सालों से। अब उनको समझ आ गई कि यहूदियों का कोई बादशाह पैदा हुआ है, और मैं तो यकीन से कहता हूं ये खुद भी यहूदी हैं, इसीलिए तो यहूदियों के बादशाह के लिए गए हैं। अब इनको यह समझ आती थी यहूदियों का मुल्क अपना तो है नहीं, लेकिन अकलियत के तौर पर मुल्क फलस्तीन में है वो बेचारे। तो ये यरूशलेम में चले गए, और सिर्फ तैयार होकर गए हैं, गए नहीं तैयार होकर गए हैं, पूरी तरतीब के साथ गए हैं, घर से नजराने लेकर गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो लोग हैं, जैसे मुकद्दसा मरियम अमली है, जिस तरह यूसुफ अमली है, जिस तरह चरवाहे अमली हैं, ये भी अमली हैं। भले खबर सितारे ने दी है, फरिश्ते ने तो नहीं दी, खबर तो सितारे की मार्फत ही मिल रही है, लेकिन तो भी इन्होंने एक्शन ले लिया है, अमल चल पड़े हैं। 2 साल इनको जाते हुए लगे हैं। ये अलग बात है जब वो यरूशलेम पहुंचे हैं, तो आप दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि वो सितारा जो कभी पूरब में दिखाई दिया था वो उनके आगे आगे चलना शुरू हो गया है। और ये तारीख का एक ही वाकया है कि कोई आसमानी इस तरह का जिस्म यानी सितारा नीचे आया हो और किसी आदमी की रहनुमाई करने के लिए उनके आगे रात को चल पड़ा हो और लाइट दे रहा हो, और वो जाकर उस घर के ऊपर ठहर गया हो जहां मेरा खुदावंद बादशाहों का बादशाह पड़ा हुआ था। मजूसी गए हैं, सजदे किए हैं, शुक्रगुजारी की है, नजराने दिए हैं, और फिर खुदावंद ने वहां रहनुमाई किया, खुदा के फरिश्ता ने, और वहां से फिर दूसरी राह से
واپس آ گئے ہیں۔ آپ ان کے کردار کو دیکھیے، یہ عام لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ 2 سال ان کو جاتے لگے ہیں، 2 سال ان کو واپس جاتے لگے ہیں۔ یہ اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے 4 سال اوے رہے ہیں۔ کین یو امیجن کہ ان کے پاس کوئی موبائل فون ہے کہ پوچھا ہو بیوی تیرا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے؟ For 4 years they were away from their families، صرف بادشاہ کو ملنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کو کتنا فکر ہے بادشاہ کا۔ جو بادشاہ سے محبت رکھتے ہیں وہ فاصلوں کو نہیں دیکھتے، وہ بچوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ میں نہیں جانتا 4 سال میں ان کے بچے کتنی دفعہ بیمار ہوئے اور کتنی دفعہ ٹھیک ہوئے ہیں، کتنے ان کی مرگیں ہو گئی اور کتنی خوشی ہو گئی، میں اس بات کو نہیں جانتا، لیکن ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں وہ عام لوگ نہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے اینڈ میں جانا چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے کردار با علم ہی نہیں، یہ با عمل بھی ہیں۔ کلام کے مطابق جن کی ہم آج باتیں کر رہے ہیں، کن کن کی باتیں ہم کر رہے ہیں؟ مقدسہ مریم کی باتیں، راست باز یوسف کی باتیں، چرواہوں کی باتیں، مجوسیوں کی باتیں، یہی اہم کردار ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں آج ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں جو پہلی آمد میں شریک تھے۔ خدا کرے سننے والوں آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں، میری دعا ہے آپ ان کی طرح ہو جائیں، آپ سارے عملی ہو جائیں، اور جب آپ آسمان پر چلے جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لوگ ہماری باتیں کریں گے اور آپ کی باتیں کریں گے۔ یار وہ لڑکی فرق سے رہتی تھی، وہ مقدسوں کی طرح رہتی تھی، اس کا لباس مقدسوں جیسا ہوتا تھا، یار وہ بندہ بڑا راست بازوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہے، یار واقعی یار وہ ہماری طرح نہیں تھا، وہ بڑا خاص تھا، وہ بڑا اہم تھا، اس لیے آسمان پر چلا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح کے لوگ میرے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں شریک تھے، این اسی طرح کے لوگ خداوند کو پیار کرنے والے، خداوند کے حکموں کو ماننے والے دوسری آمد میں شریک ہوں گے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے، آپ جب کچھ کریں گے خداوند اس کے مطابق آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے لگا ہوں اور پھر میں آج کے کلام کو بند کروں گا۔ آپ کو پتہ خدا نے ابراہم کو کیا کہا، باپ ابراہم کو کیا کہا تھا؟ 3 باتیں اس کو کہی تھیں، وطن کو چھوڑ دے، ناطے داروں کو چھوڑ دے اور باپ کے گھر کو بھی چھوڑ دے۔ 3 باتیں، 3 باتیں تو چھوڑ دے، 3 باتیں تجھے میں کر دوں گا، تو کچھ چھوڑ میں کچھ تجھے دوں گا۔ وطن کو چھوڑ، ناطے داروں کو چھوڑ، باپ کے گھر کو چھوڑ، میں تجھے کیا کروں گا؟ بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ 3 چیزیں تو چھوڑ اور 3 چیزیں تجھے میں دوں گا۔ کہ تو میں 3 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، خداوند نے اسے بہت برکت دی ہے، ہر جگہ قدم قدم پر اس کو برکت دی ہے۔ خداوند کہتا ہے میں باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا ہی خدا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑیں۔ مجوسیوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، بال بچوں کو چھوڑا ہے۔ اوئے منت کرتا ہوں اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیں، خداوند کی آواز کو سن لیں، مقدس بن جائیں، راست باز ہو جائیں، چرواہوں کی طرح خبر میرے بھاگ جاؤ، راست باز یوسف کی طرح عمل کرنے میں دیر نہ کرو۔ کلام میں لکھا اگر تم آج اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج ہی قبولیت کا وقت ہے اور آج ہی نجات کا دن ہے۔ آئیے خداوند آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے کہے گا، دوسری آمد میں شریک ہونے کے لیے گناہ کو چھوڑنا لازمی ہے، آسمان پر جانے کے لیے، دوسری آمد میں شریک ہونے کے لیے، میرے یسوع کے استقبال کرنے کے لیے آپ کو کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ خداوند بیوی بچوں کو چھوڑنے کو نہیں کہے گا، میرا خداوند صرف گناہ کو چھوڑنے کے لیے کہے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آج بھی کچھ چھوڑ دیں۔ آج ہی کہیں خداوند بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں فروتنی کے ساتھ آئندہ میں جس طرح تیرا کلام مجھے سکھاتا ہے
मैं गुनाह को छोड़ता हूँ। अब्राहम ने अपने बाप के घर को खैरबाद कह दिया। आप भी आज खैरबाद कह दें गुनाहों को, नशाबाज कह दें, शराब को खैरबाद कह दें, सिगरेटों को खैरबाद कह दें, पान खाने वाले पान को खैरबाद कह दें, लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़ाई झगड़ा को खैरबाद कह दें। खुदावंद आपके लिए बहुत बड़ा प्लान रखे हुए है। मुकद्दसा मरियम बहनें सुन ले जरा, बहनें आज सीख लें, मैंने इस तरह का बनना है कि कलाम मुझ में नजर आए, इस तरह का मुकद्दस होना है कि कलाम मुझ में नजर आए। बीवियां कलाम दिखाएं, आपके अंदर कलाम नजर आना चाहिए, आपके कपड़ों में कलाम नजर आए, आपकी बातों में कलाम नजर आए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदा पाक, मैं यकीन करता हूं ये सारे किरदार जिनका हमने जिक्र देखा है, पढ़ा है, सुना है, गौर किया है, आए खुदावंद इनका जिस्मानी तो कोई म्यार ही नहीं है, लेकिन इनका रूहानी म्यार बहुत बड़ा है। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ जिन्होंने तेरे आज कलाम को सुन लिया है, इनका रूहानी म्यार बना दे, ये तेरे कलाम को फौरन अमल करें। अगर इनको खबर मिली है जो निजात पाएगा, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले निजात पाएगा, अगर इनको खबर मिल गई है तो ये फौरन निजात पाए। जिनको तौबा की खबर मिल गई है फौरन तौबा कर ले। आए खुदावंद मेरे खुदा, ताकि ये दूसरी आमद में शरीक हो जाए। खुदावंद तेरा कलाम बेतसीर वापस नहीं लौटता। मैं यकीन कर, जिसने भी तेरे कलाम पर अमल किया है तूने उसे ज़मीन पर भी इज्जत दी है, आने वाले आलम में तो तू हमेशा की ज़िंदगी उनके लिए रखा हुआ है। तूने तेरा शुक्र अदा करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवा गर फरमाए और आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन।